شیعہ مذہب اسلام کے ساتھ ذرے برابر بھی تعلق نہیں رکھتا. اس عنوان کو دیتے ہوئے تقریباً 5واں سال تو مجھے چل رہا ہے، اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے مستقل اس کو 35واں 36واں سال چل رہا ہے. یہ عنوان شیعہ مذہب کے سامنے ہے کہ آؤ اپنا مذہب اسلام ثابت کر کے دکھاؤ. 35-36 سالوں سے پوری ایک جماعت اس عنوان کو لے کر پورے ملک میں چل پھر رہی ہے. کسی بھی ایرانی النسل، ایرانی جو ہے نا تومان کھانے والوں کو غیرت نہیں آئی کہ اس کا مقابلہ کریں اور اپنا اسلام ثابت کریں. استاد محترم، السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہاں پہ بھائی عبدالقیوم صاحب کے لیے ایک گزارش ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ باروی صاحب کا نام نہ لو، سوچے کتنا بدنام ہوگا کہ جس کے نام لینے پہ بھی پابندی لگا لی ہے امام نے کہ امام کا نام بھی نہیں لینا، کافر ہو جاؤ گے. یعنی ہم سند کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں ان کا نام لینا وہ بھی عبادت، ان کا ذکر بھی عبادت. آخر بار میں نے ایسے کون سے کام کیا بار میں امام صاحب نے کہ امام نے کہا کہ نام لو گے بھی تو کافر ہو گے. اس کی ماننا سے دور کی بات، امام نے نام لینے پہ بھی پابندی لگا لی ہے. ناظرین یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو صرف 1 منٹ کی ویڈیو دکھائی ہے. انہوں نے کل 1.5 گھنٹہ لائیو کی ہے یوٹیوب پہ، اور وہاں انہوں نے سرعام شیعہ کو واجب القتل، شیعہ کافر، اور اس کے بعد ائمہ تحرین اور ائمہ السلام کی گستاخیاں کرتے رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں اپنے شیعہ علماء سے، اپنے سنی مسلم بھائیوں سے کہ اس چیز کا نوٹس لیں گے کہ ان کا کون سا فرقہ ہے. یہ اپنی ویڈیو میں بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی 5 سال ہو گئے اور میری جماعت کو بھی 35 سال ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، اپنا اسلام ثابت کرو. میں اپنے سنی بھائیوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیں وہ مسلمان، یہ ہیں وہ نام نہاد مسلمان جو شیعوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں، جو حجروں میں بیٹھ کے ہمارے قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں. امید کرتا ہوں میرے شیعہ علماء، میرے قائدین، میرے سنی علماء، ہمارے واجب الاحترام اس چیز کا نوٹس لیں گے کہ ان کا کون سا فقہ ہے. کوئی اتنے بڑے چیلنج بھی کر رہے ہیں اور ائمہ علیہ السلام کی بار بار جو ہے گستاخیاں کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ میرے شیعہ سنی بھائی اس چیز کا نوٹس لیں گے اور ان کی پہچان کریں گے یہ کون سا فرقہ ہے جو پاکستان میں اس طرح کی آگ لگانا چاہتا ہے. 1.5 گھنٹے کی ان کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے. کوئی دوست اگر وہ سننا چاہے میں وہ بھی آپ کو دے سکتا ہوں. 1.5 گھنٹہ انہوں نے بار بار اسی چیز پہ زور دیا کہ شیعہ واجب القتل ہے، شیعہ کافر ہے، اور ائمہ علیہ السلام کے اتنی گستاخیاں کرتے رہیں. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہماری ہر چیز سے واقف ہے، ہمارے ہر کردار سے. میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی ہے، میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے کیونکہ امام علیہ السلام مجھے ہر حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. میں مولا کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. وہ میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں، آپ کا بھی حق ہے کہ آپ بھی اٹھائیں آواز، ایسے گستاخوں کو نکیل ڈالیں. یہ تو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اتنی گستاخیاں کر رہے ہیں، بچوں کے ذہن کیا بنا رہے ہوں گے، یہ کس طرح کی پاکستان میں بربادی لانا چاہتے ہیں. ہر ادارے کا حق بنتا ہے، ہر شیعہ سنی بھائی کا حق بنتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کی نشاندہی کریں، ان جیسے لوگوں کا راستہ روکیں، ورنہ پاکستان میں خون کا کھیل کھیلے جانے کا وہ ہے. یہ مذہب کون سا ہے؟ مجھے یہ تکلیف اس چیز کی ہے کہ یہ مسئلہ کون سا ہے جو کہتے ہیں مجھے 5 سال ہو گئے اور میرے جماعت کو 35 سال ہو گئے. یہ 35 اور 5 سال والا مذہب کون سا ہے؟ میرا تمام شیعہ سنی سے یہ سوال ہے، تمام اداروں سے میرا یہ سوال ہے، کیونکہ میں پاکستانی بھی ہوں، اہل تشیع بھی ہوں. میں اس چیز کا حق رکھتا ہوں کہ ان لوگوں کا وہ مذہب جو ہے سامنے آئے کہ جو شیعہ کو کافر کہتے ہیں، شیعہ کو واجب القتل کہتے ہیں، ائمہ تحرین علیہ السلام کی گستاخی سرعام بیٹھ کے کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کے اندر میں، تو ان کا نوٹس لینا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ میری اس قلیل سی آواز کو، قلیل سی کوشش کو آپ بھی پھیلائیں گے، آپ بھی یہ سوال کریں گے کہ یہ کون سا مذہب ہے جس کو 5 سال ہو گئے یا 35 سال ہو گئے ہیں. دل بہت دکھی ہے. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. یا علیہ السلام.